هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، مسجد اقصی یہ مسلمانوں کا ایک مقدس مقام ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کی فضیلت کو نہیں جانتے، اس کے متعلق ان کو موٹی باتیں بھی معلوم نہیں ہیں. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مختصراً بیت المقدس کا تعارف کرا دوں، اور آج کل جو وہاں پہ چل رہا ہے اس کی اہم وجہ کیا ہے اس کو بھی بیان کر دوں. بیت المقدس یہ ایک مقدس مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. ثواب کی نیت سے 3 مسجدوں کے علاوہ کسی کی طرف رخ کرنا جائز نہیں ہے. آپ ایسے ہی کہیں پہ جا سکتے ہیں، کسی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ ثواب ملے اس امید سے آپ سفر کر رہے ہیں تو یہ سفر جائز نہیں ہے سوائے ان 3 مسجدوں کے. اس میں سے سب سے پہلا مسجد حرام ہے، اس کے بعد مسجد نبوی، اور اس کے بعد مسجد اقصی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے متعلق قرآن میں بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں. بیت المقدس یہ ایک مقدس مقام ہے. یہاں بہت سارے انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے گئے، اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے قبور یہاں موجود ہیں. اس اعتبار سے بھی مقدس ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے سفر کیا تو مسجد حرام سے مسجد اقصی آئے، پھر مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان کا سیر کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، طوبیٰ لأہل الشام، شام کے لیے خوشخبری ہو. طوبیٰ لأہل الشام، شام کے لیے خوشخبری ہو. طوبیٰ لأہل الشام، شام کے لیے خوشخبری ہو. شام جو آج کے اعتبار سے 4 ملک اگر اس کو جوڑ دیا جائے، یہ اس زمانے کا شام تھا. آج اس کو الگ کر دیا گیا ہے، ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 ملکوں کا مجموعہ شام کہلاتا تھا. ایک تو اردن جس کو ہم لوگ جارڈن کہتے ہیں، دوسرا سیریا، تیسرا لبنان، چوتھا فلسطین. اس فلسطین جو ملک ہے اس کے اندر بہت سارے مشہور علاقے، مشہور شہر ہیں. اس میں سے ایک ہے بیت المقدس، جس کو القدس کہتے ہیں، ایلیا کہتے ہیں، یروشلم کہتے ہیں. یہ تمام اسی شہر کے نام ہیں. اسی قدس میں مسجد اقصی واقع ہے. اسی طرح اس کے علاوہ بہت سارے وہاں پہ شہر موجود ہیں. ایک تو شہر یہ ہے بیت اللحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ایک شہر یہ ہے عسقلان، جہاں بخاری کے مشہور شارح حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. ایک تو یہ کہ غزہ، جہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. اسی طرح ایک تو اللد، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، وہاں ایک مقام ہے باب اللد. اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. بخاری میں اس کے متعلق روایت بیان کی گئی ہے. اب اس میں سے یہ ایک مقدس شہر جو القدس ہے، جسے یروشلم یا ایلیا کہتے ہیں، اس میں بیت المقدس واقع ہے. بیت المقدس یہ ایک بڑی مسجد ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا ہے. بعض قول میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی ہے، بعض میں ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے تعمیر کی ہے. اس کو کئی مرتبہ تعمیر کیا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اس کو تعمیر کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلا گھر دنیا میں کون سا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت اللہ،
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے جو بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس کے بعد تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بعد بیت المقدس۔ تو صحابی نے پوچھا کم کان بینہما، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے۔ مسجد حرام کے بننے کے بعد 40 سال بعد بیت المقدس کو تعمیر کیا گیا۔ اب اس میں اصل جھگڑا یہ ہے کہ تینوں مذہب کے لوگ اس کو مقدس مانتے ہیں۔ یہودی یہ کہتے ہیں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے، یہاں انبیاء علیہ السلام میں یعقوب علیہ السلام کی نسل یہ یہود ہے، وہ وہیں پہ تھے۔ یہود کہتے ہیں کہ یہ اس لیے مقدس علاقہ ہے۔ اسی طرح عیسائی کہتے ہیں کہ فلسطین میں بیت اللحم جو ہے اسی علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور مریم علیہ السلام ان کے والدہ وہ بھی وہیں پہ رہتی تھی، اس وجہ سے اس علاقے کو مقدس کہتے ہیں۔ ہم لوگ مسلمان اس کو مقدس اس لیے جانتے ہیں کہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے معراج کے لیے تشریف لے گئے وہ بیت المقدس ہی تھا۔ اسی طرح وہاں پہ کئی انبیاء علیہ السلام کے قبر موجود ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، یعنی اس علاقوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد جگہ میں اس کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ۔ مفسرین جمہور یہی کہتے ہیں اس گاؤں سے مراد بیت المقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سورہ انبیاء میں چیپٹر نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، تو یہاں پہ بھی القریۃ التی بارکنا فیہا سے مراد بیت المقدس ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ چیپٹر نمبر 9 میں فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، یہاں پہ بھی البارکنا فیہا سے مراد بیت المقدس ہے۔ کئی متعدد آیتیں اس کے فضیلت میں بیان کی گئی ہے۔ یہاں پہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج جو بیت المقدس کا جو علاقہ ہے القدس ہے، اس کے کئی سارے علاقوں پہ یہودیوں نے قبضہ کیا ہے۔ اسرائیل یہ کوئی ملک نہیں تھا، ان کو جرمنی سے نکال دیا گیا، ہٹلر نے ان پر ظلم کیا، پھر یہ آئے فلسطین میں، ان کو تھوڑا سا جگہ دیا گیا رہنے کے لیے، پھر یہ آہستہ آہستہ فلسطین کو قبضہ کرنے لگے۔ 1948 میں انگلینڈ جو ہے اس نے فلسطین کو 2 حصے میں تقسیم کر دیا، ایک کو فلسطین ملک بنا دیا، ایک کو اسرائیل ملک بنا دیا، اور انہوں نے مکاری یہ کی جہاں پر بیت المقدس موجود ہے اس علاقے کو انہوں نے اپنے انڈر رکھ لیا۔ UNO ان کا یہ ایک ادارہ ہے، انہوں نے کہا کہ اسرائیل یعنی اتنا علاقہ جس کو تقریباً 44% جو ہے فلسطین کا انہوں نے اسرائیل کے حوالے کر دیا، اور 48% جو ہے انہوں نے فلسطینیوں کو دے دیا، اور 8% جو ہے جس میں یروشلم یعنی بیت المقدس بھی شامل ہے اس کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ اسی یروشلم میں ایک علاقہ ہے الشیخ الجراح، ابھی جو یہ تازہ واقعہ پیش آیا اس کی وجہ یہی ہے۔ الشیخ الجراح ایک علاقہ ہے جس کو یہودیوں نے مسلمان ممالک سے خرید لیا تھا تقریباً 150 سال پہلے۔ ابھی وہاں کے اسرائیل کے سپریم کورٹ نے اعلان کر دیا کہ اس علاقے کو مسلمانوں سے خالی کر دیا جائے۔ تو ان کو معلوم تھا کہ جب اس علاقے کو خالی کیا جائے گا تو مسلمان جو فلسطینی ہیں ان کی حمیت جاگے گی اور وہ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور اس چھوٹی سی بات کو لے کر انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، وہاں کے بچوں کو یتیم کر دیا، وہاں کے عورتوں کو بیوہ کر دیا، اور کئی سارے وہاں کے گھروں کو انہوں نے نقصان پہنچایا، جس کے بعد کئی دن تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ آخرکار پرسوں انہوں نے اعلان کر دیا جنگ بندی کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایمان اصل اگر دیکھنا ہے تو شام میں ہے، اہل شام اگر بگڑ جائے تو کوئی خیر باقی نہیں رہے گا۔ ہم ایسے تصاویر کو دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے ہیں اور ان پر حملہ کر رہے ہیں۔ ان کا ایمان ہے جس کو وہ ظاہر کر رہے ہیں۔
سامنے جو لوگ حملہ کر رہے ہیں ان کے پاس تو ہتھیار ہیں، وہ ہتھیار سے لیس ہیں، اور یہ نہتے بغیر ہتھیار کے اپنے ہاتھوں پہ پتھر لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اور ان پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ ایمانی جذبہ ہے، حمیت ہے مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرنے کے لیے اور فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے۔ اسی طرح انہوں نے اس علاقے کو قبضہ کرتے کرتے آج فلسطین کا 12% باقی ہے۔ اس موقع پر تھا 48%، آج صرف 12% فلسطین باقی ہے، اور اس میں بھی وہ آہستہ آہستہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ ہم لوگ اسٹیٹس میں رکھ دیتے ہیں، کوئی میسج آ جائے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں، لیکن ہماری طرف سے ہم جو کر سکتے ہیں اس کو ہم ادا نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے مانگیں، کیونکہ وہ لوگ تو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے اوپر تو پابندیاں ہیں۔ اسرائیل نے ان پر پابندی لگا دی کہ وہ ہتھیار نہیں رکھ سکتے، فوج نہیں رکھ سکتے، بہت ساری چیزوں پر ان کی پابندی ہے۔ تو ہم ایک تو یہ کریں کہ ان کے حق میں دعا کریں، ان کے لیے ہم لوگ اللہ سے مانگیں۔ ہم وہاں جا نہیں سکتے، ان کی مدد نہیں کر سکتے، تو یہاں بیٹھ کر اللہ سے ان کے حق میں دعا کریں۔ دوسری بات یہ ہم کریں کہ جو بھی اسرائیلی پروڈکٹ ہیں اس کو ہم بائیکاٹ کریں۔ ان کے بہت ساری چیزیں، خاص کر کے کوکو کولا ہے، اور یہ چاکلیٹ جو آتا ہے نیسلے ہے، اور بہت سارے ان کی کمپنیوں کی چیزیں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم بائیکاٹ کر دیں، کیونکہ اسی پیسے کو وہ لیتے ہیں پھر مسلمان نہتے فلسطینیوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ہم جتنا ہمارے طرف سے ہو سکتا ہے ہم کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزاد کرے اور یہودیوں کو اس روئے زمین سے ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔